قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، رواه مسلم۔ تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں کہ جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ انگت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ جن کو رب کائنات نے امام الانبیاء، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اور جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس صراط مستقیم کی طرف گامزن کیا کہ جس کے اوپر چلنے کا انعام اللہ تعالیٰ کی وسیع جنتیں ہیں۔ میرے محترم بھائیو، دین اسلام کے اندر طہارت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مختلف عبادات کا انحصار اور روح کا تزکیہ اور لباس اور جسم کی طہارت لازم اور ملزوم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف امت کے سامنے طہارت اور پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، بلکہ امت کو بھی پاک صاف رہنے کے لیے اعلیٰ معیار دیا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ نماز جو کہ کلمہ شہادت کے بعد دوسرا بڑا رکن ہے، اس کے لیے طہارت شرط ہے، اور اس کے لیے جگہ کا پاک ہونا، لباس کا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی جو کنجی ہے وہ طہارت ہے۔ اسی طریقے سے طہارت کے لیے طواف، جو بیت اللہ کا جب طواف کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی طہارت شرط ہے۔ اور اس طریقے سے آپ جب قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی طہارت شرط ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اسی طریقے سے پانی کے کچھ مسائل ہیں کہ پانی جو ہے وہ پاک ہے، جو پانی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، سمندروں کا پانی، دریاؤں کا، چشموں کا، تالابوں کا اور بارش کا پانی، یہ پانی پاک ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، الفرقان، کہ یہ پانی جو ہم نے اوپر سے آسمان سے نازل کیا ہے یہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے پانی اگر تھوڑا ہے تو اس کے اندر اگر تھوڑی سی نجاست مل جائے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر پانی کم مقدار میں ہے، اور فقہا نے کتنا حساب کیا ہے، 300 لیٹر پانی، اگر 300 لیٹر پانی کے قریب اگر کسی جگہ پہ کھڑا ہے اس کے اندر نجاست شامل ہو جائے تو پانی وہ ناپاک ہو جائے گا۔ 300 سے کم پانی جو ہے اگر ہوگا تو اگر 300 سے زیادہ لیٹر پانی سے زیادہ مقدار میں ہے تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہوگا نجاست ملنے سے، جب تک کہ اس کا رنگ جو ہے نہ بدل جائے، اس کی بو جو ہے نہ بدل جائے، یا اس کا ذائقہ نہ بدل جائے۔ ان تین چیزوں میں سے اگر پانی کے اندر نجاست ملنے سے اگر ایک چیز بھی اس کی بدل جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، یعنی کہ وہ نجاست کے ملنے سے اس کی بو جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، بدبو آنا شروع ہو گئی، وہ پانی ناپاک ہے۔ اس طریقے سے اگر اس کا رنگ بدل گیا ہے وہ گندگی ملنے سے تو پانی وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے اگر ذائقہ جو ہے اس کے اندر وہ آپ کو برا لگ رہا ہے تو اس سے بھی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ لیکن اگر پانی زیادہ ہے اور اس کے اندر بو، ذائقہ یہ کچھ بھی نہیں بدلا تو وہ پانی پاک کے زمرے میں آئے گا۔ اس طریقے سے عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء طہور لا ينجسہ بشیء، رواه ترمذی۔ جب تک اس کے اوپر پانی کا اطلاق ہے اس سے آپ پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی پانی ہے، جگ پانی کا آپ نے بھرا ہوا ہے، تو جب تک اگر اس کے اندر آپ دودھ ملا کے اس کو لسی نہیں بنا لیتے تو اس کا نام بدل گیا، ابھی لسی ہو گیا، اس سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ جب تک پانی ہے، اس کا نام پانی ہے، اس وقت تک اس سے آپ پانی، پاک پانی سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اگر اس کو آپ نے کوئی اور شربت بنا لیا ہے اس کا،
چاہے تھوڑی مقدار میں آپ نے شربت ڈالا ہے تو وہ پانی کا جگ جو ہے وہ شربت بن گیا، اب وہ پانی نہیں رہا، تو اس سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کسی برتن کے اندر کتا منہ ڈال جائے، جیسے عموماً دیہاتوں کے اندر کتے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، اور برتن بھی کھلے پڑے ہوتے ہیں، اور اگر برتن کے اندر کتا منہ ڈال جائے تو اس کو 7 دفعہ دھونا ہے، اور پہلی دفعہ اس کو مٹی سے دھوئیں گے، اس تب جا کر کے وہ پاک ہوئے گا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات او لا بہن بالتراب، رواه مسلم۔ کتے کا جو جوٹھا ہے یہ سخت ناپاک ہے، 7 دفعہ اس برتن کو دھونا پڑے گا، اور پہلی دفعہ اس کو مٹی سے دھوئیں گے۔ اس طریقے سے جو بلی کا جوٹھا ہے، وہ بلی کا جوٹھا پانی جو ہے وہ پاک ہے۔ بلی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جو ہے تمہارے اوپر پھرنے والی ہیں، اس کا جو جوٹھا ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ رات کو سو کر کے اٹھتا ہے تو وہ پانی کی جو دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے، آج کل تو یہ ٹوٹیاں ہیں، ادھر پانی کے نل لگے ہیں، کھول کے آپ ہاتھ دھو لیتے ہیں، لیکن اگر عام جو دیہاتوں کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے تو اگر بالٹی کے اندر اس نے ہاتھ ڈالنا ہے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، رات کو اٹھتے ہوئے، رات کو اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے، پھر اس بالٹی کے اندر ہاتھ ڈالے، اللہ کے نبی حدیث مبارکہ۔ اسی طریقے سے پانی اگر کھڑا ہوا ہے کسی جگہ کے اوپر تو اس کو کھڑے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہیں کرنا، کھڑا ہوا پانی جو ہے اس کے اندر نہ ہی آپ نے پیشاب کرنا ہے اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے غسل کرنا ہے، غسل جنابت کھڑے ہوئے پانی کے اندر۔ اس کی حدیث مبارکہ اس کے اندر ممانعت آئی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کھڑے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے اور نہ ہی اس کے اندر غسل کرے۔ اسی طریقے سے حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک نہیں ہے، حلال جانور جو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے اندر کچھ لوگ آئے، اورینیا قبیلے کے لوگ جو بیمار پڑ گئے، ان کو مدینے کی ہوا رات نہیں آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ چلے جاؤ جہاں پر اونٹ چرتے ہیں مدینے والے کے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر کے اونٹنیوں کا پیشاب اور دودھ پیو۔ یہ اگر یہ چیز ناپاک ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم نہ دیتے کہ اونٹنیوں کا پیشاب پیو اور دودھ پیو۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر کہیں آپ کے کپڑے کے اوپر لگ گیا ہے ایسا جانور کا پیشاب وغیرہ تو وہ آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں علیحدہ بات ہے، آپ کو رات آ رہی ہے، بکری کا پیشاب لگ گیا ہے، گائے کا لگ گیا ہے، تو آپ کو رات آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، آپ دھو لیں، لیکن اس کو ناپاک نہیں ہے۔ یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ کہیں بکرے کے بارے کے اندر آپ جس طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں اور پھر یہ نہیں کہ ہر دفعہ وہ کپڑے دھوتے رہیں، نہیں، یہ چیز جو حلال جانور ہیں ان کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اصل چیز یہ ہے کہ چیزیں پاک ہیں، کسی چیز کو ناپاک قرار دینے کے لیے شرعی دلیل ہونا ضروری ہے۔ کسی چیز کو ناپاک قرار دینے کے لیے شرعی دلیل چاہیے۔ قرآن و سنت میں جن چیزوں کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، پہلے نمبر پہ انسان یا حرام جانوروں کے فضلہ جات، انسانوں کے فضلہ جات اور حرام جانوروں کے، یہ ناپاک ہیں۔ اسی طریقے سے حیض و نفاس کا خون، مردہ جانور، بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور کتے کا لعاب اور غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا ہوا، یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو حلال جانور کا گوبر اور پیشاب ہے، یہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ کے کپڑے میں لگ جاتا ہے، آپ کو قرات آتی ہے، آپ دھو لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی یہ نہ کہیں کہ یہ ناپاک ہے، اس سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے غسل کرنا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے موجبات غسل کیا ہیں، غسل کی موجبات کیا ہیں، کن وجہ سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ جب تم جنوبی ہو جاؤ تو طہارت حاصل کرو۔ نمبر ایک کیا ہے، سب سے پہلی چیز
مرد اور عورت کی جب شرمگاہیں مل جائیں تو چاہے انزال ہو یا نہ ہو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خروج المنی جماع اور احترام کی صورت میں منی کا خارج ہونا، اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر انسان جاگ رہا ہے اور اس کی منی خارج ہو گئی ہے بغیر لذت کے تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے بھی منی نکل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کا احترام ہوتا ہے لیکن اس کی منی خارج نہیں ہوتی تو تب بھی اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے۔ اس طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ حیض و نفاس، جب عورتوں کو حیض و نفاس جب ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اس طریقے سے جس شخص کے اوپر جمعہ واجب ہے حدیث مبارکہ کی روح سے اس کے اوپر غسل واجب ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ غسل الجمعتی واجب علی کل محتلم، رواه بخاری مسلم، کہ جمعے کے دن جو نماز پڑھتا ہے انسان جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے۔ حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اوپر جمعے کا جس کے اوپر واجب ہے اس کے اوپر اسلام جس کے اوپر جو بالغ مرد ہے اس کو غسل کرنا چاہیے، غسل واجب ہے اس کے اوپر۔ اس طریقے سے جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے والا کو تو پھر مجبور ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج ہے، اس کو غسل دیا جائے، یہ بھی غسل واجب ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں چلنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔